آپ نے کیسا پایا آج جس طرح فیڈرل منسٹر نے پوری جو صورتحال بتائی 2024 سے 25 تک اکانومی کے حوالے سے کیسی رہی؟ جی میرے خیال میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو مہنگائی کی شرح وہ نیچے آئی ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مستحکم رہا ہے، اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی کنٹرول میں ہے، تو اس میں یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فرض کریں کچھ چیزیں نہیں بھی حکومت کو پسند آئی تو وہ بہت بہتر ہوتا اگر وہ صاف صاف بتا دیتے اور اس کا آگے بندوبست کر دیتے۔ یہ سمجھانے کی بات ہے تو ایک اچھی گفتگو ہو جاتی، لیکن جب حکومت ہی کچھ چیزیں چھپانی شروع ہو جائے یا وہ غائب کر دے۔ اکنامک سروے پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتائی گئی، بالکل نہیں بتائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے 73 سے یہ 1963 سے لیبر فورس سروے ہو رہا ہے ہر سال، اور پاکستان میں 2020 میں عمران خان صاحب نے یہ اس کا پلگ نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہے نہ ہی ہو تو بہتر ہے، پھر جب کیئر ٹیکر آئی انہوں نے بھی ایسے رکھا۔ اب آ کے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں جو اصل بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ عوام کا ایک نمبر 1 خاص طور پہ یوتھ کا ایشو ہے ان امپلائمنٹ کا، اور اس میں جو یہ تینوں مختلف جماعتیں ہیں اتنی بے حسی انہوں نے دکھائی ہے کہ اس کا سرے سے ایکس رے کرنا ختم کر دیا ہے۔ یعنی پلاننگ تو بعد کی بات تھی کہ کامیاب ہوتے نہ ہوتے، اور اس کی جگہ میں چھوٹے موٹے پروگرام دے کے کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بانٹ دیں یہ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جن کا اصل میں دنیا میں کہیں بھی تعلق نہیں ہے یوتھ امپلائمنٹ کے ساتھ یا جنرلی ان امپلائمنٹ کو کم کرنے کے لیے۔ مائنڈ میں رکھے بغیر یا ان سارے سیٹس کو رکھے بغیر بجٹ ہم بنا سکتے ہیں پراپر ایسا جس سے فوکاسٹنگ بھی ہم بہتر طریقے سے کر سکیں اگلے سال؟ جی میرا خیال ہے جو پبلک کے اہم ایشوز ہیں اس میں ایک بے روزگاری ہے۔ جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں، نجکاری ادارے ہیں، گیلپ ہے، اپسوس ہے، پیو ہے، جو ان سے انٹرنیشنل ہیں، ہمیشہ انفلیشن نمبر 1 ہوتا ہے بائی فار، اور پھر بے روزگاری باقی سارے جو ہیں وہ 10% میں ہوتے ہیں۔ اس میں سڑکیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، کشمیر، نیوکلیئر سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی 1% ہے، کوئی 0.5% ہے، کوئی 3% ہے، اس طرح کر کے۔ تو یہ جو 2 مین چیزیں یہ اکنامک سے ریلیٹڈ ہیں، ان امپلائمنٹ اور انفلیشن۔ تو انفلیشن تو چلیں فی الحال تو کم ہو گیا، بالکل اس کی یہ بات درست ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں، اور منسٹری فائنانس نے اور اسٹیٹ بینک نے صاف صاف کہہ بھی دیا ہے کہ یہ واپس ڈبل ڈیجٹس میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دسمبر میں بینکوں نے 1.08 ٹریلین روپیز مارکیٹ میں پھینکا ہے، جبکہ پیداوار ہماری نیگیٹو ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ایگریکلچر کی بھی، تو کیا ہوگا؟ پرائس رائز ہوگی۔ تو یہ ابھی ستمبر میں آپ دیکھنا، میں کاش کہ میں غلط ہوں، میرے منہ میں خاک، لیکن آپ دیکھنا ستمبر کے بعد جو ہے ایک طوفان آنے میں ہے۔ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بھی تو نہیں بڑھ رہی ہے، ہاں انفلیشن تو کم ہو رہی ہے، لیکن اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ الفاظ کو ایسے گول مول کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، حالانکہ مہنگائی بڑھنے کی شرح رک گئی ہے، مہنگائی تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے جہاں پر موجود ہے۔ بالکل، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ تو پہلے ہی ایک پہاڑ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو 5 سال لگاتار مہنگائی ہوتی رہی ہے، اتنی ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ابھی تک ان کی جو سیلریز ہیں یا ویجز ہیں وہ کیچ اپ نہیں کی ہیں کہ ان کی پرچیسنگ پاور واپس وہاں پر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کاشتکاروں کے ساتھ انہوں نے کی، دیکھیں ایک اور بات ہوتی ہے اگر حکومت ایک اناؤنس کر دیتی کہ جی ہم یہ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ بندوبست کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے اور اس سے اپنی مطابقت میں اس کو اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا دھوکہ دیا ہے کہ لوگوں کو کھینچتے رہے، آخری دن تک کہتے رہے ہم آپ کو 3900 روپے فی من دیں گے، اور آخری دن پہ آ کے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اب وہ سارا فیصلہ جو ہے ان بہت لاسز ہوئے، تو اس سال جو کمی آپ کو نظر ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ حکومت نے خود ہتھوڑا لے کے اپنے سر میں مارا ہے۔ صاحب وہ جو ہے وہ کسان جو ہے وہ چیخ بھی رہے ہیں، وہ سیکھ پا بھی ہیں، بلکہ خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ تھے ٹرانسمیشن کہتے ہیں اگر یہی یوں ہی چلا، کوئی ٹیکسز اس طرح بھی بات کریں عائشہ اگر لگتے ہیں تو کسان پاکستان میں سڑکوں پہ۔ چلے مزمل سے اور وردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔